آج خواتین برقع پہن کر نکلتی ہیں. اب پوچھا جائے کہ یہ برقع آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا یہ کپڑا ہے؟ کیا یہ کالا لباس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جسم کو چھپائیں گے؟ یا برقع کیا ہے؟ انہیں خواتین کو اس برقعے کا مقصد یاد دلانا ہوگا، بتانا پڑے گا یہ برقع صرف آپ کے جسم کو چھپانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ برقع آپ کی حیا کی علامت ہے. یہ علامت ہے کہ آپ کے بڑے غیرت مند ہیں، یہ آپ کی غیرت کی علامت ہے. یہ برقع ایک خاتون کے جسم کی اور اس کے دل کی پاکی کی علامت ہے. یہ برقع اس کی حیا کی علامت ہے. یہ برقع اس بات کی علامت ہے کہ یہ خاتون اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے. ایک خاتون جب برقع پہن لے تو ان ساری چیزوں کو نگاہوں کے سامنے رکھے، تب اسے برقعے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. کاروبار حرام کمائی کا ہے، آپ سود کا دھندا کرتے ہیں، بیاج کا دھندا کرتے ہیں، رشوت کا دھندا کرتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں. آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا کہ آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، آپ کے بچے جہنم میں چلے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جب عیب دار جانور کی قربانی اللہ کیا قبول نہیں تو عیب دار مال کا صدقہ کہاں سے قبول ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا. وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو. ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے مانگ رہے ہو کہ آپ شادی کر کے جس عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کے لانے والے ہیں اس عورت کا اخلاق کیسا ہے، وہ عورت دیندار ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے خوبصورتی کو معیار بنایا، آپ نے پیسے کو معیار بنایا، آپ نے برادری اور خاندان اور ذات اور حسب اور نسب کو معیار بنایا. اگر آپ نے دینداری کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں کو دیکھ لیا تو آپ نے اپنے ہونے والے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے. نبی اکرم نے فرمایا تم دیندار عورت کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لاؤ. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وظنوا الا ملجا من اللہ الا الیہ، اور وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے سوا ہم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے میرے بھائی تو مومن چین سے نہیں رہتا. مومن کی پہچان ہی کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں بے چینی محسوس ہو. اگر گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا مطلب کہ ایمان کی شمع بہت کم